اس نے دانستہ میرا جیل کا نام لیا تھا۔ اسے نام یاد آ گیا تھا اور وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلا شبہ میں چیختا اور دھاڑتا، اسے دھکے دے کر نکالتا تو شور سب سنتے۔ انور علی کے ساتھ بڑے چودھری صاحب بھی متوجہ ہوتے۔ اتفاق یہ ہے کہ اسی ایجنٹ سے میں نے بھی ایک جعلی شناختی کارڈ بنوایا تھا 6 مہینے پہلے، اور میں نے تعاقب نہیں کیا تھا آپ کا۔ اگلے دن یعنی کل وہ ایجنٹ نظر آ گیا مجھے، اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار، اور اس سے پوچھا کہ حال ہی میں کسی نے ملک سلیم اختر کے نام سے شناختی کارڈ حاصل کیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کارڈ بنوانے وہ میرے پاس آیا تھا کل ہی، آج کارڈ لینے آئے گا۔ پھر میں نے پوچھا اس کا نام پہلے فرید تھا نا؟ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہاں فرید الدین تھا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے ہنس کے ٹال دیا کہ بیٹا ہم بھی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہیں۔ دراصل اس کمپنی میں ملازمت ملنے سے پہلے میں نے بہت دھکے کھائے، بہت سے غلط کام بھی کیے۔ ایک بندے کو شناختی کارڈ کی ضرورت تھی۔ مجھے اس ایجنٹ کا پتہ چلا تو میں نے کہا کہ میں گاہک لاتا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ اس نے 2 کہے، میں نے 5، 4 پر بات ہو گئی۔ جان پہچان کی وجہ یہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بند گلی میں محصور ہو گیا ہوں، راستہ نہ آگے تھا اور نہ پیچھے، انکار ممکن ہی نہیں تھا۔ جو اب تک شکل کی وجہ سے خوف کی بات تھی وہ اب خطرہ بن کے سامنے آ گئی تھی، اور میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے 2 ہی راستے تھے، یا میں فرار ہو جاؤں یا مجھے پہچان لینے والے کو قتل کر دوں، یا میں نہ رہوں یا وہ نہ رہے۔ لیکن یہ دونوں راستے بھی بند تھے، یہ ناممکن تھا۔ اب تیسرا اور آخری راستہ اعتراف کے بعد یہ پوچھنے کا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، اور رازداری کا معاہدہ کن شرائط پر ممکن ہے۔ میں نے اٹھ کے دروازہ بند کیا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں چاہتا کہ ہماری باتیں کوئی اور سنے۔ یہ میں بھی نہیں چاہتا، اس نے مطمئن ہو کے سر ہلایا۔ میں پھر سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب میں تم سے ایک سوال کروں؟ وہ بولا۔ مجھے اندازہ ہے کہ سوال کیا ہوگا۔ تم پوچھو گے کہ میں سکھر جیل میں کیوں تھا۔ اگر تم اعتماد کرو گے تو میں بھی یہ رسک لے لوں گا۔ وہ بولا رسک ہے تو ہم دونوں کے لیے، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، سچ سچ اور تفصیل سے۔ کہانی ذرا لمبی ہے، فکر مت کرو، مجھے سونے کی جلدی نہیں، رات بھی بہت لمبی ہے۔ میں نے کہا میرا اصل نام سعادت یار خان ہے، جیسے تمہارا چودھری فرید الدین۔ میں نے نام ہی نہیں چہرہ بھی بدلا ہے، ورنہ تم بآسانی مجھے پہچان لیتے۔ کچھ لوگ جن میں شاید میں بھی ہوں آواز کو لاشعور میں محفوظ کر لیتے ہیں اور برسوں بعد بھی آواز سن کر بندے کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت تم میں نہیں ہے۔ 6-7 مہینے پہلے میں سکھر جیل میں تھا، اور وہاں یہ وقت میں نے جوڈیشل ریمانڈ پر گزارا تھا۔ اس وقت میری اور تمہاری جان پہچان ہوئی تھی۔ تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کسی کی دشمنی نے تمہیں وہاں پہنچایا ہے، اور دشمن اتنا طاقتور ہے کہ ایک بے گناہ کو پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس طاقتور دشمن کا نام نادر شاہ ہے تو مجھے کچھ حیرانی اور دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس کے 1-2 کارندے جیل کاٹ رہے تھے، اب پتہ نہیں ان کا کیا قصور تھا۔ وہ جیل کے اندر خود کو محفوظ سمجھنے لگے تھے کہ مار دیے گئے۔ ایک پر الزام آیا کہ وہ فرار کی کوشش میں مارا گیا، جبکہ اسے سلاخوں کے پیچھے کوٹڑی میں گولی ماری گئی تھی۔ دوسرے کی جیل کے اندر لڑائی میں ہلاکت دکھائی گئی تھی۔ وہ جرائم پیشہ پہلے سے تھے اور کسی طرح نادر شاہ کے گروہ تک پہنچ گئے تھے۔ اس قسم کے ہر جرائم پیشہ گروہ میں کام کرنے والے عموماً بدترین حالات میں پرورش پانے والے جاہل اور جرائم میں ملوث نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی مہذب اور تعلیم یافتہ آدمی کا ایسے گروہ میں کیا کام؟ ظلم اور تشدد تم پر بھی بہت ہوتا تھا۔ یہی خیال مجھے تمہاری طرف لے گیا، اور میں نے موقع پا کر تم سے بات کی تھی، اور تفصیل سے تو نہیں، لیکن تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم پر نادر شاہ نے اپنے ہی بھائی کے قتل کا کیس کھڑا کیا، اور اب وہی تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ تم نے ہائی کورٹ میں تو اپیل کی تھی، مگر وہ مسترد ہو گئی، تو تم نے آگے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ ایک تو تم مایوس تھے کہ وہاں بھی فیصلہ یہی ہوگا،
عدالت ثبوت اور شہادت دیکھتی ہے، کسی کے دل میں نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرے، تمہارے پاس وسائل نہیں تھے کہ بڑا وکیل کر سکو۔ اگر قواعد کے مطابق تمہیں سرکاری وکیل صفائی مہیا کیا جاتا تو محض رسمی کارروائی ہوتی اور وہ بس اپنا فرض پورا کرتا۔ چنانچہ تمہیں یقین تھا کہ تمہاری زندگی کے زیادہ دن باقی نہیں رہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تقریباً ایسی ہی کہانی میری ہے۔ میں جرم محبت میں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ لیلا کے لیے مجنوں نے جان دی تو تاریخ بن گئی، فلمیں بن گئیں۔ انارکلی کو سزائے موت دی گئی تو مغل اعظم میں دلیپ کمار چلا چلا کے گاتا رہا، اے محبت زندہ باد۔ لیکن کلثوم کیش کی جرم کی سزا سعدی کو مل رہی ہے تو یہ انصاف ہو رہا ہے۔ نام تو سعادت تھا میرا، لیکن یار دوست سعدی کہتے تھے۔ بعض شیخ سعدی بھی کہتے تھے کیونکہ میں واقعی کچھ نیک اور شریف تھا ان کے مقابلے میں، اور انہیں برائی سے بھی روکتا تھا۔ کلثوم وہ لڑکی تھی جس سے محبت کرنا میرا جرم بنا۔ اب یہ محبت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ الگ کہانی ہے، اور ہر محبت جیسی کہانی ہے جو کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ قدرت حالات پیدا کر دیتی ہے اور کوئی بھی بات بہانہ بن جاتی ہے۔ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی، لیکن مجھ سے بہتر وہ استاد تھے جو 20-30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، تیل گریس میں فرش پر لیٹ کر گاڑیاں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ بس میں بھی چکر میں تھا کہ اب ان کتابوں کا علم کہاں استعمال کروں۔ ایک حوالے سے مجھے ایک کلثوم کی ٹیوشن مل گئی جو انٹر سائنس کا امتحان دے رہی تھی، مگر سائنس میں کمزور تھی۔ بتانے والے نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ انجینئر ہے۔ وہ انٹر کی فزکس کیمسٹری تو میں بھول گیا تھا، مگر میں نے دوبارہ دیکھ لی اور پڑھانا شروع کر دیا۔ 5000 فی مضمون کے حساب سے 10 تھے جو بڑھ کر 15 ہو گئے، کیونکہ دھی رانی کی انگریزی بھی مسئلہ تھی۔ خود مجھے انگریزی ہمیشہ مسئلہ رہی، مگر میں نے کہا کہ جناب پڑھا دوں گا۔ ہر مضمون میں کامیابی اعلیٰ نمبروں سے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا عشق تو ہونا ہی تھا۔ پہلے سخت نگرانی تھی، پھر یہ دیکھ کر کہ سعادت یار خان تو واقعی شیخ سعدی ہے، پہرے داری کم ہو گئی۔ چائے اور خاطر تواضع ان کا وتیرہ تھا، میرا تو اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے سے برا حال ہوتا تھا، لیکن وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ نظر اٹھتی تو ٹھہر جاتی تھی۔ پہل اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ بی بی کیوں مجھے مرواتی ہو؟ اس نے غیرت دلائی کہ مرد ہو کے ڈرتے ہو، کہتے کیوں نہیں کہ میں اچھی لگتی ہوں نا؟ میں نے سر ہلا کر کہا ہاں، مگر کسی نے سن لیا تو؟ اس نے مجھے ڈانٹا۔ صرف میں سن رہی ہوں، بولو۔ میں نے کہا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ان دیواروں کے نہیں ہیں، میرے ہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، میں شور مچاؤں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے۔ لو جی، تھا تو سچ، مگر اس نے زبردستی مجھ سے اظہار محبت کرا لیا اور پھر فوراً اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا۔ عجیب طوفان لڑکی تھی، زیادہ نگرانی نے اس کو باغی کر دیا تھا۔ میں جو اس کے عشق کے بحر الکاہل میں غرق تھا تو بس غرق ہی ہو گیا، اور وہ مجھ سے ہر معاملے میں 4 قدم آگے ہی رہی۔ کالج چل رہا تھا تو وہ مجھے خود بتاتی کہ مجھے کب اور کہاں پہنچنا ہے، مجھ سے پہلے خود وہاں موجود ہوتی تھی۔ امتحان کے زمانے میں اس نے ایک پیپر نہیں دیا، یوں دیا کہ ہال میں گئی، کاپی پر رول نمبر لکھا اور آدھے گھنٹے میں باہر۔ اصولاً آدھا وقت گزرنے سے پہلے اجازت نہیں ملتی، مگر اصول کہاں چلتے ہیں۔ خیر یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وقت کم ہے، ہمیں بھاگ جانا چاہیے، اور اس کے لیے امتحان سے پہلے تیاری پوری ہونی چاہیے۔ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی اور بہت محتاط تھی، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ پہلے اس نے مجھے راستے دکھائے، پھر میں تربیت یافتہ گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ پہلے میں نے اس کا اور اپنا شناختی کارڈ بنوایا، اس کا طاہرہ سلطانہ دختر حاجی اللہ دتہ مرحوم کے نام سے، تاریخ پیدائش پتہ سب غلط، اپنا شیخ وقاص احمد ولد نور دین مرحوم۔ اس کے لیے پیسہ خود کلثوم نے دیا، اور اسی زمانے میں میری اس شناختی کارڈ بنانے والے سے رسم و راہ ہوئی تھی۔ تب یہ بھی سکھر میں تھا، ہم حیدرآباد میں تھے۔ میں نے جامشورو یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی۔ اگلا مرحلہ تھا پاسپورٹ بنوانے کا۔ اس کے لیے میں کراچی گیا، وہاں بڑا شہر ہونے کی وجہ سے یہ کام تھوک کے بھاؤ ہوتا تھا۔
एजेंट भी बहुत थे। पैसा खर्च हुआ मगर मेरा नहीं, कुलसूम का। मेरे पास पैसा था ही कहाँ। मेरा एक बड़ा भाई था जिसने मुझे पाला और तालीम दिलवाई, क्योंकि माँ बाप बहुत पहले मर गए थे। 2 साल कबल वो बीवी बच्चों के साथ दुबई चला गया था, लेकिन मुझे तालीम का खर्च बराबर भेजता रहा। पासपोर्ट हासिल करने तक जहां कुलसूम को मेरे साथ जाना पड़ा वो गई। फिर इम्तिहान का वक्त आया तो उसे जल्दी पड़ी कि अब 15-20 दिन है। मुझे मालूम नहीं पैसा वो कहाँ से निकालती थी। उसके बाप का बड़ा बिजनेस था और ठेके थे। आखिर में उसने मुझे जेवर भी दिया कि बेच दो। मैंने उसका और अपना निकाहनामा बनवाया। ये सबसे सस्ता जाली काम था। कुलसूम ने मुझे पूरा प्लान दिया। मैंने कहा कि हम पहले तो चलते हैं कराची, 1 करोड़ का शहर है। उसने कहा, बेवकूफ, सब वहीं जाते हैं, हमें तलाश करने वाले भी उधर ही जाएंगे। फिर लाहौर की तरफ चलें। तुम वीजा लो श्रीलंका का, आसानी से मिलता है। हम श्रीलंका में रहेंगे शादी के बाद? या शेख, इतने उल्लू क्यों हो तुम आखिर? भाई वहां से हम जाएंगे सिंगापुर, वो भी आसान होगा। सिंगापुर से जाएंगे ढाका, वो भी बहुत बड़ा शहर है। वहां की आबादी में हम बआसानी गुम हो सकते हैं, उधर किसी का ख्याल नहीं जा सकता। इसके लिए पैसा कितना चाहिए? वो मैं कर रही हूं ना, हम खाली हाथ तो नहीं होंगे। मैं कुलसूम को देख रहा था, उसे सुन रहा था, उसे महसूस कर रहा था, उसके ख्वाब देख रहा था और उसकी ताबीरें। मैंने श्रीलंका के लिए वीज़ा अप्लाई किया तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए एजेंट ने कहा कि अपने और वाइफ के पासपोर्ट लाओ, उनकी कॉपी दो। मैंने पासपोर्ट दिए तो टिकट बन गया। वीज़ा के लिए फ़ोटो कॉपी कराने गया। एक जगह मेरे पासपोर्ट की कॉपी बनी तो लाइट चली गई। ये कुछ पता नहीं था कि कितनी देर में आएगी। मैं कुलसूम के पासपोर्ट की कॉपी बनवाने आगे चला गया। काफ़ी चलना पड़ा मुझे। बिल आखिर एक मशीन मिल गई। वहां फोटो कॉपी करने वाले ने ताहिरा की तस्वीर को गौर से देखा और बोला, ये आपकी वाइफ हैं? मुझे बड़ा तैश आया। तो और क्या तुम्हारी वाइफ हैं? क्या मतलब है इस सवाल का? कॉपी बनाओ। नाराजगी कैसी साईं, अभी लो। उसने कॉपी बनानी शुरू की तो शायद पहला सफ़ा खराब निकला। उसने खुद ही देखा और उसे चुरमुर करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये कॉपी उसने दोबारा बनाई और फिर फोटो स्टेट कॉपी बना के पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। बस यही हद थी मेरी खुशकिस्मती की। उसके आगे बदकिस्मती थी। मुझे फोटो स्टेट करने वाले के सवाल से उसकी नीयत का क्या अंदाजा हो सकता था। बाद में पता चला कि वो कमीना किसी जमाने में कुलसूम के बाप का ड्राइवर था और 10 साल रहा। बड़ी वफादारी से खिदमत करता रहा। कुलसूम को स्कूल भी लाता ले जाता रहा और कुछ अरसा कॉलेज भी। फिर कुलसूम ने जिद करके बाप से एक नई छोटी सी मेहरान ले ली और खुद ड्राइव करने लगी। उस शख्स के भाई की फोटो स्टेट और स्टेशनरी की दुकान थी। एक दिन वो दुकान पर था कि न जाने किधर से कोई गोली आई और इसके सर में उतर गई। सड़क पर फायरिंग हुई थी। निशाना वो भी बन गया था। उसका घर उसी आमदनी से चलता था। पीछे रह गई एक बीवी और 2 छोटे बच्चे। अकेली वो कैसे रहती? उस भाई ने ही भाभी से शादी की और उसके दोनों बच्चों का बाप बन गया। उसने ड्राइवरी छोड़ दी और दुकान पर बैठने लगा। उस खबीस ने मेरे जाते ही कुलसूम के पास फोटो वाला सफ़ा उठाया और उसके बाप को पहुंचा दिया कि ये तो हू बहू अपनी कुलसूम बीबी लगती है मुझे। कुलसूम का बाप जद्दी पुश्ती वडेरा और बड़े असर और रसूख वाला आदमी था, जिसके खानदान में जुर्म मोहब्बत की सजा सिर्फ मौत है। बाप, चचा या भाई ऐसी लड़की को इज्जत के नाम पर खुद मार के थाने में हाजिर हो जाता है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। थाने में उनकी गैरतमंदी को सराहने वाले उन्हें बचा लेते हैं। ऐसे हालात में कुलसूम ने जान हथेली पर रखकर मुझसे मोहब्बत की। कौन कहता है औरत ज़ात कमज़ोर या बुज़दिल होती है? जब वो दिल लगाती है तो हम मर्दों से ज़्यादा दिलेर साबित होती है। वो मेरे बारे में तो कुछ भी ना बता सका और पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के पते पर भी मेरा सुराग ना मिला। ये भी बहुत बचाया हमें खुदा ने, वरना आज आपको ये बताने के लिए मैं जिंदा ही कहाँ होता। मेरी हड्डियां पड़ी होती किसी नामालूम मदफन में। उसने कुलसूम से पूछगछ की तो उसने हलफ उठा के कह दिया कि वो क्या जाने ये शेख वकास कौन है और वो किसे और किसकी बीवी हो गई, महज सूरत की मुशाबहत पर, जिसका पासपोर्ट भी मौजूद है। उसके असर और सूख वाले बाप ने इधर उधर अपने बहुत जासूस छोड़े, मगर वो मेरा सुराग लगाने से कासिर रहे।
کلثوم نے کسی ذریعے سے مجھے خبردار کرا دیا کہ میں غائب ہو جاؤں ورنہ مارا جاؤں گا، اور اب زندگی رہی تو میں خود تم سے آ ملوں گی، ورنہ خدا حافظ۔ میں نکل گیا دبئی اور کئی مہینے اپنے بھائی کے پاس رہا۔ کلثوم سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ میں نے وہاں ملازمت بھی کر لی مگر کلثوم کو نہ بھلا سکا۔ اس کے باپ نے میری تلاش میں ناکامی کے بعد دوسرا پکا کام یہ کیا کہ فٹافٹ بیٹی کو بیاہ کے رخصت کر دیا۔ رشتہ تو اس کا روایت کے مطابق بچپن سے ہی طے تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی رو پیٹ کے اور صبر کر کے بیٹھ گئی۔ جب مجھے پتا چلا تو اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے بھی صبر کیا، لیکن ٹریجڈی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں کسی دوست سے ملنے گیا تھا، اس سے اگلے دن میں کراچی چلا جاتا اور وہاں سے دبئی۔ وہ ہنگاموں کا دور تھا، نہ جانے کس معاملے میں گھنٹہ گھر سے آگے احتجاج ہو رہا تھا۔ ایک طرف مظاہرین نعرہ لگا رہے تھے اور پتھراؤ کر رہے تھے، دوسری طرف سے پولیس نے پہلے لاٹھی چارج کیا اور پھر شیلنگ۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے، میں بھی اپنی جان ایک شیل سے بچانے کے لیے بھاگا جو میرے قریب آ کر گرا تھا۔ کسی پولیس مین نے گھما کر میرے سر پر لاٹھی ماری اور مجھے پکڑ لیا۔ ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے، ہنگامہ کرانے والے بھاگ جاتے ہیں، تماشا دیکھنے والے پکڑے جاتے ہیں۔ میں بھی تھانے پہنچ گیا، جہاں میری طرح اور لوگ بھی اپنی بے گناہی کا رونا رو رہے تھے۔ اب میری شامت اعمال کے ان میں وہ فوٹو شاپ والا بھی موجود تھا۔ میں تو اسے نہیں پہچان سکا، مگر اس نے مجھے پہچان لیا اور کلثوم کے باپ کو فون بھی کر دیا۔ وہ آیا اور اس نے اپنا بندے کو تو چھڑا لیا اور مجھے تاڑ لیا۔ رات بھر میں ان کی آزادی کا سودا ہوتا رہا۔ جن کے والی وارث آزادی کی قیمت دے سکتے تھے، جو گنے چنے لاوارث بدقسمت رہ گئے تھے، ان میں ایک میں بھی تھا۔ حوالات میں چند لوگ بیٹھے تھے، کچھ مجرم اور کچھ ناکردہ گناہ کے۔ اسی روز شہر میں ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی تھی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا تھا۔ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی تو مارے گئے تھے اور ایک زخمی ہوا تھا جسے خود بینک سٹاف نے پکڑ لیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بھی آرام سے حوالات میں بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کی مرہم پٹی کرا دی تھی اور وہ مزے سے کھا پی بھی رہا تھا۔ کلثوم کے باپ کے کہنے پر میرے خلاف جو پرچہ کاٹا گیا اس میں مجھے ان ڈاکوؤں کا ساتھی بنا دیا گیا اور لکھا یہ گیا کہ میری نشاندہی اس زخمی ڈاکو نے تفتیش کے دوران کی اور اپنے دیگر ساتھیوں کے نام بتائے۔ اب تک میں نے صرف یہ سنا تھا اور پھر دیکھا اور بھگتا کہ پولیس کیسے کیس بناتی اور بگاڑتی ہے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے بڑی اچھی کہانی بنائی اور مجھے بھی بینک ڈکیتی میں مجرم ثابت کر دیا۔ اگلے دن مجھے نیم مردہ حالت میں اٹھا کے انچارج کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہاں میں نے کلثوم کے باپ کو دیکھا۔ اس نے کہا ہاں یہی بندہ ہے اور مجھ سے میرا نام بھی پوچھا۔ میں نے اپنا اصل نام بتا دیا۔ اس کے جانے کے بعد انچارج نے افسوس سے سر ہلایا۔ اوئے تو نے اس کی کڑی پھنسائی تھی؟ میں نے کہا جناب میں نے محبت کی تھی اس سے۔ اوئے تو اسے بھگا کے لے جانا چاہتا تھا؟ دیکھ ساری سٹوری مجھے بتا دے، سچ سچ، شاید میں تیری جان بچا لوں، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ یہ عزت دار بندہ ہے، ایسی باتیں تیری زبان سے نکلنا اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، اور اب تو وہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے۔ اس کا شوہر پہلے اسے مارے گا پھر تجھے مارنے آ جائے گا، ادھر حوالات میں ہی گولی مار کے چلا جائے گا۔ میں نے اس کے ہمدردانہ لہجے سے متاثر ہو کے اول تاخر سب سچ سچ بتا دیا، یہ بھی کہ کب کلثوم نے مجھے کتنے پیسے دیے تھے اور کتنا زیور میں نے کس کے ہاتھ میں بیچا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اعتراف جرم نہیں کر رہا، اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہا ہوں۔ میں جب حوالات پہنچایا گیا تو اس ڈاکو نے میری ساری بات سنی اور بہت افسوس کا اظہار کیا کہ یار تو بڑا بے وقوف ہے، مرنا تو ہے تجھے، یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو اپنی کلثوم کی زندگی بھی تو نے خطرے میں ڈال دی ہے، مشکل ہے کہ وہ بچے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، کلثوم کو اس کے شوہر نے شادی کے 6 ماہ بعد قتل کر دیا۔ بعد میں تھانے دار نے مجھ سے ایک معاہدہ کیا کہ میں کلثوم والا معاملہ دوبارہ اپنی زبان پر نہ لاؤں اور ڈکیتی کے جرم میں اعتراف کر لوں تو 3 سال کی جیل پر بات ٹل جائے گی۔ دراصل کلثوم کے باپ کو خطرہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو بتایا ہوگا۔ کلثوم کو لے کر میں دبئی ہی جاتا۔ اگر میں نے یہ بک دیا کہ مجھے کلثوم کے باپ نے محبت کے جرم کی سزا دلوائی ہے تو اس کی بدنامی بہرحال ہوگی، خواہ وہ مجھے مروا ہی دے۔ مجھے یہ یقین بھی دلایا گیا کہ میری خاموشی
کلثوم کی جان بچا سکتی ہے، اور میں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی اور ڈکیتی کا اعتراف کر لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بعد میں میری احمقانہ خاموشی سے کلثوم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے اس دن آپریشن مینیجر جو ہسپتال میں زیر علاج تھا مر گیا۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور ڈکیتی میں قتل کی فرد جرم بھی شامل ہو گئی۔ بس اس کے بعد سب بدل گیا۔ جو FIR درج ہوئی اس کے واقعات اخبارات کی کہانی بن گئے۔ مجھے سر پر کپڑا ڈال کے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تک نہیں پوچھا کہ ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہونے والا ڈاکو تو زخمی تھا، یہ تو دونوں ٹانگوں پر سیدھا چل کے آیا ہے۔ قصہ مختصر، سیشن کورٹ میں میرے خلاف جو مقدمات پیش ہوئے ان میں مجھے عادی مجرم بتایا گیا جو پہلے سے فلاں فلاں وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ان میں اقدام قتل، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان جیسے جرائم بھی شامل تھے۔ اس کے بعد مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں جو شکوک تھے وہ سب رفع ہو چکے تھے۔ مجھے کلثوم کے باپ کے ایما پر اس شبے میں سزائے موت دی جا رہی تھی کہ مجھ پر اس کی بیٹی کو ورغلانے کا الزام تھا۔ میں نے ٹیوٹر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ کہانی بھی عام نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس سے ایک عزت دار آدمی کی حیثیت پر حرف آتا تھا۔ تاہم کسی نہ کسی طرح اس کی بھنک کلثوم کے شوہر کے کانوں میں بھی پڑی تھا، وہ بھی اسی فرعونی نظام کا حصہ۔ اس نے کلثوم سے پوچھا، شک یا افواہ بے سبب نہیں ہوتی، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہو۔ کلثوم کی صفائی یا تردید کیا معنی رکھتی تھی؟ قاری قرار دے کر اسے بھی زیر خاک سلا دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، یہ خبر مجھ تک پہنچائی گئی تاکہ مجھے اذیت اور عبرت ہو اور یہ بھی پتہ چلے کہ میرا جرم کتنا سنگین اور ناقابل معافی تھا۔ پہلے کلثوم کی بدنامی کے خیال نے مجھے لب نہ کھولنے پر مجبور کیے رکھا۔ بعد میں یہ مجبوری نہ رہی، تب بھی فرق نہ پڑا۔ میں چلا چلا کے حقیقت کا ڈھنڈورا پیٹتا تو جیل کی دیواروں کے سوا کون سنتا؟ الٹا یہ ہوتا کہ سزائے موت سے پہلے ہی موت کا فیصلہ آ جاتا۔ پھر اچانک وہ ہوا جسے میں معجزہ ہی کہوں گا۔ جیل میں ڈاکو بھی تھے جن کا تعلق کسی ایک گروہ سے تھا۔ ان کے سردار کا نام بھی عجیب سا تھا، گاما رستم۔ گاما تو غلام محمد سے بگڑ کے بنا تھا، رستم خام خواہ ساتھ لگا لیا، 2 in 1۔ انہیں چھڑا کے لے جانے کے معاملات پر جیل انتظامیہ سے مذاکرات جاری تھے۔ تمام شرائط طے ہو گئی تھیں تو ایک رات ڈاکوؤں کے گروہ نے جیل پر حملہ کیا۔ اسکرپٹ کے مطابق حفاظتی عملے نے مزاحمت کی، مگر وہ دیوار توڑ کے اندر آئے اور اپنے تمام ساتھیوں کو نکال کر لے گئے۔ اندر سب کو معلوم تھا، چنانچہ بہت سے قیدیوں نے ڈاکوؤں کی منت سماجت کر کے اپنے لیے بھی بات کر لی تھی۔ اندر والے سب جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے اور بے گناہ کون۔ گاما رستم نے بھی ایک فہرست بنائی تھی کہ ان کی آزادی کی خوشی میں اور کون کون سے بے گناہ رہا کیے جائیں گے۔ ان سب کی ہتھکڑی اور کوچڑیوں کے تالے کھول دیے گئے تھے یا توڑ دیے گئے تھے۔ ڈاکوؤں کے ساتھ وہ بھی فرار ہوئے۔ میرا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ جب اصل لوگ طے شدہ پروگرام کے مطابق شمال کی طرف فرار ہوئے تو سیدھا یا جنوب کی طرف بھاگنے والوں پر فائرنگ کی گئی اور کافی لوگ مارے گئے یا پکڑے گئے۔ تاہم میں شمال ہی کی طرف نکلا تھا۔ تم بھی ادھر ہی نکلے ہو کہ چودھری فرید الدین؟ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں گاما رستم کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اب وہ کہاں ہے؟ نہیں، تم ایسی بے خوفی سے اس کمپنی میں کیسے ملازمت کر رہے ہو، اور آخر کار تم نے اپنی شناخت کیسے بدل لی؟ یہ آج کل کیا مشکل ہے؟ ایک تو یہ دیکھو، اس نے سر کے اوپر سے وگ ہٹائی۔ میں نے حیرانی سے اس کے اصل بالوں کو دیکھا جو براؤن تھے اور گھنگریالے تھے۔ وگ میں سیدھے گہرے سیاہ کالے بال تھے جن میں درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ تو آسان کام ہے۔ اس نے آنکھوں پر سے کانٹیکٹ لینسز اتارے۔ اس کی عام سے آنکھیں نیچے سے بلی آنکھیں تھیں۔ میں یہ نہ کرتا تو پہچان سے کیسے بچتا؟ لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا۔ ایک تو یہ بیوٹی سیلون بہت مدد کرتے ہیں، پھر میک اپ آرٹسٹ جو ٹی وی کے ڈراموں میں جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو جوان کرتے ہیں۔ میں بہت گورا تھا، اب کافی سانولا بن چکا ہوں۔ میری ناک کے پاس ایک مسا بہت نمایاں تھا، وہ جلا دیا گیا ہے، ایسے کہ نشان تک باقی نہ رہے۔ وہ میری شناخت کی علامت لکھا جاتا تھا۔ ادھر ادھر کام کرنے کے بعد مجھے اس کمپنی میں موقع ملا۔ کام تو مجھے آتا تھا مگر میرے پاس ڈگری نہیں تھی، جو تھی اس پر اصل نام لکھا ہوا تھا۔
میں نے ایک جعل ساز سے رابطہ کیا جو دستاویزات بنانے اور بدلنے کا ماہر تھا۔ وہ ڈگری تو نہیں بنا سکتا تھا، مگر اس نے کمال مہارت سے اس پر میرا نام اور ولدیت بدل دی۔ ڈگری پر تصویر تو ہوتی نہیں، رول نمبر میں نے فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والے کا معلوم کیا تھا، اس کا نام سعادت یار خان تھا۔ میں نے ڈگری پر یہی لکھوایا اور بس، اب میں سعادت یار خان ہوں۔ کمپنی والے زیادہ سے زیادہ ڈگری کی تصدیق کراتے، جو اب میرے حق میں آتا کہ ہاں اصل ڈگری ہے، لیکن کمپنی کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ انٹرویو لینے والوں نے میری لیاقت کا اندازہ کر لیا تھا، باقی میں نے اپنے کام سے ثابت کر دیا۔ پروبیشن پیریڈ 3 مہینے کا تھا، اب میں کنفرم ہوں اور محفوظ بھی۔ لیکن چودھری فرید الدین، بار بار یہ نام مت لو، کسی روز بلا ارادہ تمہاری زبان سے نکل جائے گا۔ میں نے خفگی سے کہا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر میرا اعتراف جرم حاصل کرنے کا مقصد؟ تم بلیک میل کرو گے مجھے، راز کو راز رکھنے کی قیمت طلب کرو گے؟ تم مجھے بے عزت کر رہے ہو، کیا میں ایسا آدمی ہوں؟ وہ خفگی اور رنجیدگی سے بولا۔ آدمی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، حالات جو بناتے ہیں بن جاتا ہے، اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ پیسے کا لالچ ہوتا تو میں لاکھوں سمیٹ کر غائب ہو جاتا، زندگی کو داؤ پر نہ لگاتا۔ وہ گرم ہو گیا، اور ایسے الزامات تو میں تم پر بھی لگا سکتا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں، اور کیوں کر رہے ہو؟ اپنی حقیقت پر ایک پردہ ڈال کے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں؟ تمہاری حقیقت جاننے سے پہلے تو میں نے اپنے بارے میں سب بتا دیا، تمہارے پوچھے بغیر ہی، ورنہ کیا ضرورت تھی مجھے یہاں آ کے اعتراف کرنے کی؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہم تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ملک سلیم اختر، ایک ساتھ ڈوبیں گے۔ اچھا ہے ایک دوسرے کا پردہ رکھیں اور برا نہ چاہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی تو رات کے 12 ہی بجے ہیں۔ یہاں گاؤں میں وقت کی رفتار کتنی کم ہو جاتی ہے۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں اس وقت کوئی کافی لا کے دینے والا ہے یا نہیں۔ میں نے برآمدے میں آ کر دیکھا تو محافظ دونوں برآمدوں کے سنگم پر سٹول لیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مجھے درمیانی حصے میں ایک سایہ متحرک نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ ریشم کے کمرے کا دروازہ تھا۔ کوئی ابھی ابھی باہر سے اندر گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا لیکن اندر سے روشنی باہر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لائٹ آف تھی۔ گارڈ سے کچھ کہنے کے بجائے میں نے سین کو ترچھا عبور کیا اور برآمدے میں عین اسی دروازے پر پہنچ کے انگلی سے دستک دی۔ اندر سے فوراً ہی ریشم کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا۔ اب سچ بھی بتا دو۔ ایک درخواست لے کر آیا تھا منظوری کے لیے، اچانک مجھے کافی کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ آخر تم جاگ کیوں رہے تھے؟ دیکھو، میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ محبت میں شب فراق ایسے ہی گزاری جاتی ہے، ابھی مجھے تارے بھی گننے ہیں۔ اچھا جاؤ، میں لاتی ہوں، خود ہی سب کرنا پڑے گا، کسی کو جگاؤں گی نہیں میں۔ اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا، میں نے کہا۔ تمہیں تمہارے خوابوں کا شہزادہ ملے گا، اور وہ بھی میرا گھر، میری جنت والا۔ میں واپس آ کے سعدی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہو گیا کچھ بندوبست؟ تمہیں سونے کی جلدی تو نہیں؟ اب نہیں رہی، تمہاری کہانی سن کے ہی جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں اتنا ہی سچ بتایا جتنا اس نے بولا تھا۔ نورین کے بعد ریشم، پھر انور علی اور اب سعدی۔ ان سب کے سامنے میں اپنی عمر رفتہ کی کتاب کا ہر صفحہ کھول کے رکھ چکا تھا۔ راز کو ایسے راز رکھنا کہ خود اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو، اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں ان چاروں کے سامنے جھوٹ بولتا۔ الگ الگ 4 کہانیاں نہ صحیح، ایک کہانی بنا لیتا جو دہراتا رہتا، مگر مجھے معلوم تھا کہ جھوٹ بولنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ اس سے پہلے کب کہاں کیا کہا تھا اور کیوں۔ آپ بیتی تو دماغ میں یوں محفوظ رہتی ہے جیسے ریکارڈ کی ہوئی آواز۔ ریشم آئی اور ایک نظر مجھ پر اور میرے مہمان پر ڈال کر لوٹ گئی۔ اس کی نظر میں نہ کوئی سوال تھا نہ شک۔ اگر ہم باتیں کر رہے تھے تو نہ حیرانی کی بات تھی نہ پریشانی کی۔ کام کی بات کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں اگر کرنے والا مل جائے۔ میں نے بھی اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔
حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فسانے سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے۔ سوری، تم نے اگر کلثوم سے محبت کی تھی تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، جرم تھا تمہارا غریب ہونا۔ اس نے اعتراف میں سر ہلایا۔ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے، انسان کوئی جرم نہ کرے تب بھی پیدائشی طور پر مجرم ہوتا ہے کہ وہ غریب گھر میں پیدا کیوں ہوا۔ تم الیکٹریکل انجینئر سے زیادہ فلسفی ہو۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہارا خون اتنا سرد ہے؟ تمہارے دل میں انتقام کی آگ نہیں ہے؟ تم اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے جس نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہیں مجرم بنایا، اس لڑکی کو بے گناہ مار دیا جس سے تم محبت کرتے تھے، اور تمہیں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جس میں تمہاری اپنی کوئی شناخت نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ملک صاحب، ایک زمانہ تھا جب میرے خون میں انتقام کے شعلے بھڑکتے تھے، لیکن اب سوچتا ہوں اس سے کیا ہوگا؟ کیا کلثوم مجھے واپس مل جائے گی؟ میں انتقام لوں گا تو کس سے؟ مجرم اس کا ایک باپ ہی تو نہیں، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے غلام اور معاون، پولیس کے وہ حکام بھی جو وردی پہنتے ہیں۔ کاش میری فطرت بھی تمہاری طرح درگزر کرنے والی ہوتی۔ درگزر کرنا مجبوری ہے میری۔ مجھے زندگی سے پیار ہے، میں پیچھے دیکھنے کے بجائے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں چھونک سکتا، وقت جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ تمہاری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ اب تک تو مجھے جینے کا مقصد اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ میں کسی طرح نادر شاہ کے وجود سے دنیا کو پاک کر دوں، اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے، ناجائز اور تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کرتا ہے، ایسے تو ہزاروں لاکھوں ہیں۔ میں تو نادر شاہ سے بس اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر اسے مجرم بنا دیا گیا، بے گناہ مار دیا گیا۔ پھر اس کے جرم بے گناہی کی سزا میں مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچایا گیا۔ نظام سے میں لڑ نہیں سکتا، اس لیے میرا پہلا مجرم تو وہی ہے۔ اور تم اپنے ارادے میں اب تک اٹل ہو؟ ابھی تک تو ہوں، باقی حالات اور تقدیر پر منحصر ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک میری نظر کھلے دروازے سے باہر گئی تو مجھے اندھیرے میں کوئی متحرک نظر آیا۔ وہ بڑی تیزی سے صحن کو عبور کر کے برآمدے میں غائب ہو گیا۔ میرا دماغ چوکنا ہو کر خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ اس وقت کون ایسے جا سکتا ہے؟ باہر آسمان تاریک تھا، شاید چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ روشنی برآمدوں میں تھی، لیکن وسیع صحن کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے باوجود تاریکی ایسی نہیں تھی کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ باہر گیٹ پر گارڈ تھا اور دروازے بند تھے۔ اندر کے کسی ملازم کو ایسے صحن کراس کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے بھی صرف حرکت دیکھی تھی۔ وہ ایک زیادہ سیاہ سایہ تھا جس پر انسان ہونے کا شبہ ہی کیا جا سکتا تھا، جن بھوت ہونے کا نہیں۔ قد و قامت میں بھی وہ انسان کے برابر ہی تھا۔ سعدی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہے باہر؟ میں نے کہا، میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ میں اٹھ کے باہر آیا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ چاروں طرف کے برآمدوں کے کونے جہاں رات کو محافظ پہلے کھڑے رہتے تھے یا برآمدے میں گشت کرتے تھے، اب انور کی اجازت سے سٹول ڈال کے بیٹھے نظر آتے تھے، اپنی جگہ پر موجود نہیں، اور وہ دونوں کارنر تاریک پڑے ہیں جہاں رہائشی کمرے تھے۔ بڑے چودھری صاحب کی اور حویلی کے دوسرے لوگوں کے بیڈ روم بھی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اس کونے کی مدھم روشنی میں محافظ کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ میں اسی طرف گیا اور ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بلب روشن ہو گیا اور گارڈ بھی نمودار ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہی کیا، کہاں تھے تم، اور یہ لائٹ کیوں آف تھی؟ وہ گھبرا گیا، سر میں یہی دیکھنے گیا تھا۔ ادھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ ادھر فیوز بورڈ ہے نا سر، کبھی فیوز اٹھ جاتا ہے تو کسی ایک حصے کی لائٹ نہیں رہتی۔ لائٹ تو کہیں بھی نہیں تھی باہر، سب برآمدوں میں اندھیرا تھا۔ اس نے کہا، ان کا ایک ہی فیوز ہے سر، ادھر کی لائٹوں کا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے واضح کیا۔ تم نے ابھی کسی کو اندر آتے دیکھا؟ وہ گھبرا گیا۔ کون سر؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو۔ میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ ایک دروازہ ریشم کے بیڈ روم کا تھا، دوسرا شاہینہ بھابھی کا اور تیسرا انور کا۔ میں نے کچھ ذہن پر زور دیا کہ میں نے جو سایہ متحرک دیکھا تھا وہ برآمدے میں کہاں گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سر تپا اپنے وجود کو
स्याह चादर में छुपाया और ऐन उस वक्त जब बरामदे की लाइट्स ऑफ हुई उसने सेहन अबूर कर लिया। मेरी नज़र शाहीना भाभी के दरवाजे पर रुक गई। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता था, लेकिन कोई उधर आया था तो उसकी डायरेक्शन यही दरवाज़ा था। उसके दाएं बाएं के दोनों दरवाजे 15 फुट दूर थे। मेरा अंदाज़ा इतना गलत नहीं हो सकता था क्योंकि साया एक तीर की तरह खत मुस्तकीम में गया था। अभी मैं तजब्जुब में खड़ा था कि कोई दरवाज़ा खफीफ सी चरचराहट के साथ खुला। आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी पुराने जंग खोरदा कब्जे में से निकलती है अगर उसे तेल देने की ज़रूरत हो। मैं चौंक पड़ा। मेरे पीछे रेशम के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर मुझे यकीन था कि वो खोला गया, मगर फौरन बंद भी कर दिया गया होगा और बंद करते वक्त उसने चूं भी नहीं की होगी। मैं पलट के गया और आहिस्ता से एक उंगली से दरवाजे का नॉक किया। चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद रेशम की डरी सहमी आवाज ने पूछा, कौन? मैंने कहा, भूत। इस वक्त और कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला। तुम? अब क्या हुआ है? वो सरगोशी में बोली। मैंने कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तुमने दरवाजे से झांका था। हाँ। अंधेरे में अंदाजा नहीं हुआ कि तुम हो। अंदर आ जाओ। उसने हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींच लिया। मैंने दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया और पूछा, तुम क्या देख रही थी बाहर? पहले तुम बताओ, तुम क्यों खड़े थे भाभी के दरवाजे पर? मैंने कहा, मुझे शक हुआ था कि उधर कोई आया है। जब जरा सी देर के लिए लाइट ऑफ हुई थी, किसी ने सहन क्रॉस किया था। सलीम, यहां कुछ दाल में काला है। कल से देख रही हूं मैं। पहले तो अपना वहम समझा था मैंने, मगर मुझे भी रात के वक्त ऐसा लगता है कि कुछ मशकूक साए हरकत करते हैं। आवाजें सुनाई देती हैं कभी कभी। कैसी आवाजें? कहाँ सुनाई देती हैं? भाभी के कमरे से। जैसे सरगोशी में बात करने वाला बेध्यानी में ऊंचा बोलने लगे, फिर खामोश कर दिया जाए। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। रात को नींद नहीं आती। शायद दिन में सोती रहती हूँ इसलिए। कल रात पहले मैंने सोचा कि तुम्हें जगा दूं, लेकिन अनवर निकल आया और फिर हम काफी देर तक बाहर फिरते रहे। बाहर का मतलब है हवेली से बाहर। पीछे उनका खानदानी कब्रिस्तान है, वहां। आधी रात के बाद तुम्हें डर नहीं लगता? क्या चीज हो तुम? जिन भूत होते हैं वहां। मैं खुद उन्हीं में से हूं। वो आहिस्ता से हंसी। एक बार अनवर को बताया था, वो कहने लगा कि देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। वो मुझे बताता रहा अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में। आज भी तुम दोनों बाग में घूम रहे थे अंधेरे में। खैर, वो बात बताओ जिसके लिए तुम मुझे जगाना चाहती थी। अगर अंधेरे में वो शर्म से लाल हुई थी तो मैं देख नहीं पाया था। यहां कुछ हो रहा है। पता नहीं बीच की दीवार ऐसी है या मेरे ही कान ज्यादा सुनते हैं। अब मैं भाभी पर यह इल्जाम तो नहीं लगा सकती कि कोई उनसे मिलने आता है। अभी इतने दिन भी नहीं हुए अकबर से जुदा हुए। वैसे भी ये नामुमकिन है यहां। फिर क्या शक है तुम्हें? तुम्हें क्या शक हुआ जब तुमने किसी को देखा था? मैं कह सकती हूं कि वो तुम्हारा वहम नहीं, लेकिन कोई अंदर आया कैसे? मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं देखता हूं। मुझे सादत का ख्याल आया कि वो मेरे इंतजार में होगा, लेकिन वो कमरे में नहीं था। मुझे वापस आने में 10 मिनट से ज्यादा लग गए थे और शायद वो थकन और नींद से मगलूब था। उसने सारा दिन जो मेहनत की थी वो जिस्मानी थी। फिर उसे यकीन ही नहीं होगा कि मैं कितनी देर में वापस आता हूं। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। मैं अभी अब सोना ही चाहता था। फिर मुझे ख्याल आया कि एक नज़र गेट पर डाल लूं। अगर वाकई कोई अंदर आया था तो वो गेट से ही गुजरा होगा और गेट पर गार्ड ने कुछ नहीं देखा होगा, तो फिर मैं समझूंगा कि वो मेरी नज़र का धोखा था या फिर झूठ था। गेट रात को बंद रहता था। बाहर से आने वाले को पहले गार्ड से कुफल खुलवाना जरूरी था, मगर अंदर से कोई बाहर जाना चाहे तो उसके लिए बड़े फाटक में एक खिड़की इतनी बड़ी थी कि उसमें से सर को झुका के गुजरा जा सकता था। मैंने उस खिड़की को खुला देखा तो मेरा माथा ठनका। अगर कभी रात को हवेली के अंदर कोई ये खिड़की खोल के निकलता था तो गार्ड कुफल खोल के अंदर आता था और खिड़की बंद करके गेट से बाहर चला जाता था और फिर ताला लगा देता था। मैंने खिड़की से बाहर जाके देखा। गार्ड कुर्सी पर सर झुकाए महवे ख्वाब था। उसकी राइफल दोनों टांगों के दरमियान में दबी हुई थी और उसकी नोजल गार्ड के पेट में खुब रही थी। गार्ड का यूं सो जाना कोताही और गफलत में आता था और जुर्म था, लेकिन बहरहाल वो इंसान था।
خدا نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، مگر وہ نوکری کی وجہ سے رات جاگ کر کاٹنے پر مجبور تھا۔ گارڈ کو کرسی فراہم نہ کرنا ویسے تو زیادتی لگتا ہے، لیکن انہیں بیٹھنے دیا جائے تو وہ انسانی کمزوری کا شکار ہو کے اونگ جاتے ہیں۔ قریب جا کر میں نے اسے آہستہ سے کندھا پکڑ کے ہلایا۔ گارڈ، ایسے ڈیوٹی دیتے ہو تم؟ عموماً ایک آواز پر گارڈ ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہوتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں یا طبیعت اچانک ناساز ہو جانے کا بہانہ کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ گارڈ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دوسری بار میں نے زیادہ برہمی سے اس کا شانہ ہلایا۔ اتنی گہری نیند، مگر اس سے آگے بولنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ گارڈ بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو جھکا اور کرسی الٹی تو فرش خاک پر سجدہ ریز ہو کر ساکت ہو گیا۔ اس کی رائفل اس کے اوپر گری۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر گارڈ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بے ہوشی نہیں، خواب عبد ہے، وہ زندہ نہیں ہے، لیکن تصدیق کے لیے میں نے اس کا ایک ہاتھ تھام کے نبض کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ نبض کی حرکت مفقود تھی۔ روایتی طریقہ پر میں نے سانس کی آمد و رفت کو چیک کرنے کے لیے اس کی ناک کے نیچے ہتھیلی کو الٹا رکھا۔ مجھے کسی حرارت یا نمی کا احساس نہیں ہوا۔ اس کی ایک جیب سے ٹارچ باہر کو جھانکنے لگی تھی۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے اس کی ایک آنکھ کے پپوٹے کو اٹھا کے دیکھا۔ نیچے آنکھ کی پتلی ساکت تھی۔ اس کا جسم ابھی گرم تھا اور زندگی سے محروم بدن کی طرح سخت ہو کے اکڑا نہیں تھا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس کے جسم پر کہیں خون یا زخم نہیں تھا۔ اصل اسباب کا تعین اب پولیس مارٹم ہی رپورٹ ہی کر سکتی تھی۔ میں اٹھا تو ٹارچ کی روشنی کے دائرے میں مجھے کرسی کے دوسری طرف ایک کپ پرچ نظر آئے۔ میں نے اس پر روشنی ڈالی۔ کپ کی تہہ میں تھوڑی سی چائے موجود تھی۔ میں نے کپ کو احتیاطاً ایسے اٹھایا کہ کنڈے پر فنگر پرنٹس ہوں تو محفوظ رہیں۔ میں پھر لوٹ کے اندر گیا اور انور کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے بعد وہ آنکھیں ملتا ہوا نمودار ہوا۔ سلیم، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، خیریت بالکل نہیں ہے۔ تو منہ پر پانی کا چھینٹا مار کے باہر آ۔ یار کچھ بتا تو صحیح، وہ بولا۔ میں نے کہا بتانا نہیں، کچھ دکھانا ہے، فٹافٹ آ جا۔ وہ 2 منٹ میں پھر نمودار ہوا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے خاموشی سے اسے گیٹ پر پڑی ہوئی گارڈ کی لاش دکھائی۔ اس کا رد عمل بھی شوق کا تھا۔ او مائی گاڈ، اسے کیا ہوا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا یہ مر چکا ہے، بلکہ مار دیا گیا ہے۔ تو پہلے اس کی لاش اٹھوا، پھر میں تجھے کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد وہ میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے وہ بتایا جو دیکھا تھا اور وہ بھی جو ریشم نے سنا تھا۔ وہ پریشانی اور تشویش زدہ کرسی کے بازو پر انگلیاں چلاتا رہا۔ میرا بھی خیال ہے کہ اسے چائے میں زہر دیا گیا اور زہر دینے والا وہی تھا جو کالے سراپا میں اندر صحن سے گزرا اور بھابھی کے کمرے کی طرف گیا۔ ابھی ایسا مت بول، یہ قتل سے زیادہ سنگین الزام بن جائے گا۔ گڑبڑ تو یقیناً ہے کہیں، یہ صرف میرا وہم نہیں۔ گڑبڑ کیسی؟ اس کا امکان تو ابھی 1% بھی نہیں کہ کوئی بھابھی سے ملنے آتا ہو۔ انہیں واقعی اپنے شوہر سے بہت محبت ہے۔ شادی کے بعد یہ محبت ان کا فرض ہے یا مجبوری؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے اور ہمارے گھروں میں اس وقت اس محبت کا کوئی تصور نہیں جو فلموں اور ناولوں میں ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے منگیتر یا نامزد شوہر سے تو ہو ہی سکتی ہے۔ نامزدگی پہلے تیری ہوئی تھی سینیورٹی کی وجہ سے، پھر اکبر نے تیری جگہ لے لی۔ بھابھی نے اپنی محبت کو سوئچ اوور تو کیا ہوگا، جیسے بجلی کو ایک فیز سے دوسرے فیز پر سوئچ کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں ایسا ہوا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شوہر سے محبت کے فرض کو نبھا رہی ہیں، ہر عورت نبھاتی ہے۔ میرے لیے اب ان کے دل میں صرف نفرت ہو سکتی ہے، مگر اس کا نشانہ گارڈ کیوں بنے گا؟ اس کا نشانہ تو ہی بنے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب بالکل وہی ہے جو تو سمجھا۔ محتاط ہو جا، یہ ناممکن نہیں کہ بھابھی اپنے التفات سے ڈبل گیم کھیلے، تجھ سے شوہر کے لیے امارات بھی حاصل کرے اور اسے دوبارہ تخت پر بٹھا دے، بعد میں یا اس سے پہلے ہی۔ تجھے اس بار ہرگز یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ صرف قیدی بدلے جائیں گے۔
جو ایک بار سانپ کے ڈسنے سے بچ جائے وہ سانپ کو دوسرا چانس دینے کا رسک نہیں لیتا۔ نہ بھابھی اتنی بے وقوف ہے اور نہ ہی اس کا شوہر۔ یو آر رائٹ، انور علی نے اعتراف کیا۔ اس چائے کی پیالی کو تالے میں رکھ، جب پولیس آئے گی تو لے جائے گی۔ اور میڈیکل رپورٹ اس کپ میں بچی ہوئی چائے کے بارے میں ہی رپورٹ دے گی۔ یہ پاکستان ہے بیٹے، تو ولایت میں نہیں ہے۔ اگر تو نے بھروسہ کیا تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ رپورٹ میں کیا لکھا جائے گا۔ چائے میں کچھ نہیں تھا۔ تھینک یو یار، تو نے مجھے خبردار کر دیا۔ مجھے ان معاملات کا زیادہ پتہ نہیں، اور مجھے دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا معمول کی کارروائی تھی۔ پولیس کئی گھنٹے کے بعد آئی۔ اتنی دیر گارڈ کی لاش اسی طرح پڑی رہی۔ بڑے چودھری صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ بھابھی سخت فکر مند نظر آتی تھی۔ میڈیکل کمپنی والے تمام معاملات سے بے نیاز اپنا کام کرتے رہے۔ 11 بجے کے بعد ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حالات ایسے نارمل نظر آنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ انور علی بھی اسی شک کا اظہار کرتا رہا کہ قتل گارڈ کی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ یہ یہاں عام بات تھی۔ اس کی جگہ دوسرے گارڈ نے لے لی، یہ بھی عام سی بات تھی۔ جب سعادت سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑی تندہی سے مشینری انسٹال کرانے میں لگا ہوا تھا۔ یہ مشینری کچھ دن پہلے ہی ان کے ایک ٹرک سے اتاری گئی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے بڑی بھابھی شاہینہ خود مجھ سے ملنے آئی۔ تمہیں کچھ معلوم ہے یہ انور بھائی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو میرے ساتھ تھے۔ تم ان کے دوست اور مشیر اعلیٰ ہو، انہیں کچھ سمجھاؤ، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ وہ خود کافی سمجھدار ہیں اور آپ بھی کوئی بات سمجھائیں گی تو سمجھ لے گا، میں نے کہا۔ رہی بات میری مشیر اعلیٰ ہونے کی تو میں اسے کیا کہوں، آپ کی خوش فہمی یا غلط فہمی؟ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہ حویلی کے سارے سیکیورٹی گارڈز کو تبدیل کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ میں کیا بتاؤں؟ اس نے مجھ سے اس معاملے میں مشورہ تو کیا، کوئی بات تک نہیں کی۔ اور یہ ہے بھی ایک انتظامی معاملہ۔ ممکن ہے کل رات گارڈ کے قتل کے بعد اسے محسوس ہوا ہو کہ سیکیورٹی والا عملہ کچھ مستعد نہیں رہا۔ رات کو ڈیوٹی دینے والے کو خود میں نے کئی بار سوتا ہوا دیکھا، اور کل اس کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ میں نے سنا ہے وہ کسی عورت کا چکر تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کل رات جب لائٹ گئی تو سیکیورٹی گارڈ غائب تھا۔ یہ میں نے خود دیکھا، اور اس وقت مجھے شک ہوا کہ کوئی اندر آیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ کو قتل کر کے اندر پہنچا ہو۔ شاہینہ کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ تم نے پولیس کو نہیں بتایا؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، محض شک کی بنا پر میں کیا بیان دیتا؟ پرانے لوگ آزمائے ہوئے تھے، پرانے نمکخوار اور وفادار تھے، ان کو سختی سے ہدایت دی جا سکتی تھی۔ اب یہ نئے لوگ نہ جانے کہاں سے آئیں گے، ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی ایک پرانا نمکخوار تھا جس نے انور کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سیدھے سادے مقامی لوگ آج کل کی سیکیورٹی کے تقاضے کیا جانے؟ یہ مزدور کسان تھے، بندوقیں دے کر کھڑا کر دیا گیا کہ چوکیداری کرو۔ اگر انور نے ایسا سوچا ہے تو میں اس کے حق میں ہوں۔ اسے مشورہ دوں گا کہ وہ شہر سے کسی پروفیشنل سیکیورٹی کمپنی کو کانٹریکٹ دے۔ وہ اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ آئیں گے، خاردار تاروں کی باڑ جس میں کرنٹ ہو، انفرا ریڈ لائٹس کے الارم، کلوز سرکٹ کیمرے۔ شاہینہ بے وقوفوں کی طرح میری صورت دیکھتی رہی۔ مجھے تو ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن ایک بات اور تھی۔ آج میرے والد صاحب آ رہے تھے، انہوں نے کہلوایا تھا کہ وہ بھائی صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں، مگر بھائی صاحب نے کل رات ہی ضروری کام سے کہیں جانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ کوئی اچھی بات نہیں، ہر بار وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر بار کیا مطلب؟ سال بھر سے تو وہ نیچے قید تھے، اس سے پہلے، اور والد صاحب تو ان سے نیچے جا کے بھی ملنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا یہ انور علی کا ذاتی معاملہ ہے، میرا اس میں دخل دینا کسی صورت مناسب نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بھابھی کچھ پریشان ہے۔ پیر صاحب کے آنے کا غلغلہ ہوا تو میں نے باہر نکل کے دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا جلوس ایسی شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوگا۔ میرے ذہن میں ان کا تصور بالکل مختلف قائم کیا گیا تھا، جیسے وہ ذرا بھی دنیا دار نہیں، نام و نمود سے دور رہنے والے اور دولت جاگیر سے بے نیاز، کوئی صوفی ہیں وہ۔ ان کے ساتھ درجن بھر مرید بھی تھے۔ ان میں سے 2 ذاتی محافظ تھے، وہ دونوں اندر تک آئے۔
बाकी को दरवाजे पर ही रोककर मेहमान खाने में जगह दे दी गई। खुद पीर साहब मकामी से ज्यादा सऊदी लगते थे। वही लंबी सफेद कबा, सर पर 4 खाने वाला रुमाल, हाथ में सब्ज मनकों वाली तस्बीह और चेहरे पर बालिश भर से ज्यादा लंबी सफेद दाढ़ी। शाहीना के वालिद के इस्तकबाल में जोश व खरोश का इजहार एक फितरी सी बात थी, लेकिन हवेली में से बाकियों को भी गैर मौजूद पाकर वो मायूस हुई थी। अनवर पहले ही गायब हो गया था। बड़े चौधरी साहब बाहर नहीं आए। इनके पास अलालत का बहाना था, लेकिन वो अपने भाई की पीरी मुरीदी का तज़किरा पहले ही ऐसे गैर संजीदा अंदाज में कर चुके थे कि मुझे उनसे यही उम्मीद थी। फिर बड़ी चौहतराइन क्यों बाहर निकलती? शायद उसे मुझसे भी शिकवा होगा कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए क्यों बाहर नहीं निकला। पीर साहब पहले भाई के कमरे में गए। ये रस्म दुनिया भी थी और शायद मिजाज पुरसी के बाद उन्होंने भाई की सेहतयाबी के लिए मखसूस दुआ अरसाल करना उन तमाम इंतजामात से ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा हो जो अनवर अपने बाप के इलाज के लिए कर रहा था। पहले मुझे ख्याल आया कि मैं भी घर से गायब हो सकता हूँ, लेकिन सादत ने मुझे रोक लिया। उनका काम पूरा हो चुका था और वो चाहता था कि अनवर अपना इत्मीनान कर ले। उसकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं उनकी मुश्तरका हिदायत को समझने की पूरी कोशिश करता रहा कि किस मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें क्या एहतियात लाजमी होगी। उसके बाद दोपहर के खाने का वक्फा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर चौधरी साहब को बेड पर शिफ्ट कर दिया जाए तो वे एक आजमाइशी मुजाहरा कर सकते हैं जो हमारी अमली तरबियत के लिए भी ज़रूरी है। पीर साहब उस वक्त अपनी बेटी के कमरे में थे। मैंने चौधरी साहब से बात की। अभी आप शिफ्ट हो जाएं, बाकी सामान बाद में मुंतकिल किया जा सकता है। अगर तुम यही कहते हो तो ठीक है। तुम पीर साहब से मिले? अनवर तो है नहीं, उन्होंने कदरे गैर संजीदा लहजे में कहा। अभी होगी मुलाकात, मैंने कहा। मैंने सुना है कि अनवर तमाम मुलाजमों की छुट्टी कर रहा है। बड़े चौधरी साहब काफी नाखुश लगते थे। मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रहा है तो ठीक है। ये पुराने चौकीदारों का जमाना नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन उन बेचारों का क्या होगा? पुराने नमकखार हैं। मेरे ख्याल है अनवर किसी को बेरोजगार नहीं करेगा। उनके लिए दूसरे काम बहुत हैं। उसी वक्त मुझे खाने के लिए बुलावा आ गया। मुझे पीर साहब से खाने की मेज पर शर्फ मुलाकात हासिल हुआ। मैं ज़हनी तौर पर उनके तमाम सवालात के लिए तैयार था। सबसे पहले उन्होंने मेरे शजर नस्ब की बात की। मेरा ताल्लुक किस खानदान से है और मेरे आबा व अजदाद कौन थे। ये आम सी बात थी जो मुझसे हर शख्स हर जगह पूछता था। अब मैंने अपना एक बैकग्राउंड बना लिया था और अपनी कहानी पर ऐसे कायम रहता था कि कोई भी फर्क ना निकाल सके। हस्बे तवक्को वो बहुत जल्द मतलब की बात पर आ गए। भाई, हमने सुना है कि तुम अनवर के मोतमिद खास हो। वो तुम्हारी राय पर चलता है। मैंने कहा, यह सही नहीं है। वो माशाल्लाह आकिल व बालिग है और बहुत तालीम याफ्ता है, बहुत दुनिया देख चुका है। हम चाहते थे तुम इस मामले में कोई मसालिहती किरदार अदा कर सको। ये जो इन दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात का सिलसिला है, देखिए, ये महज इख्तलाफात नहीं और मैं इसके पस मंज़र से कतई नावाकिफ़ हूँ। मैं बाहर का आदमी हूँ और मेरा यहाँ क़याम भी आरसी है। मैं इस खालिस ख़ानदानी मामले में नहीं पड़ सकता। आप बुजुर्ग भी हैं और तमाम हालात से बाखबर भी। ये काम आप ही बेहतर तौर पर कर सकते हैं। पीर साहब ने अफ़्व दरगुज़र के मौजू पर एक तकरीर के बाद कहा, अगर हम ये जिम्मेदारी तुम्हें तफवीज़ करना चाहें तो? मैंने कहा, मैं खुद को इसके काबिल ना समझते हुए आपसे माजरत कर लूँगा। रफ्ता रफ्ता मेरे ना मानने के बावजूद उनके लहजे में सख्ती आने लगी और उन्होंने न सिर्फ अपनी नापसंदीदगी का इज़हार बरहमी की सूरत में किया, बल्कि वो मुझे अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब से भी डराने लगे। उस वक्त तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने दामाद अकबर की माजूली और गिरफ्तारी का बराह रास्त जिम्मेदार मुझे ही समझते हैं और उनके ख्याल में मुझे अकबर ने रेशम के साथ फरार होने के जुर्म में कैद किया था तो उसे ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों एक ऐसे गैर शरई फेल का इर्तिकाब कर रहे थे जिसकी आखिरी सज़ा संगसारी हो सकती थी। मैंने बहुत बर्दाश्त और मसलहत से काम लिया। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मेरी राह में हायल थे। फिर यह एहसास कि मेरा माजी एक पुरफरेब पर्दा है जो चाक भी हो सकता है। फिर यह कि पीर साहब अभी जलाल में आ जाएं तो न जाने अपने पीरों के लश्कर से एक बदअकीदा काफिर की कैसी मुरम्मत करा दें।
اس کی انہوں نے دھمکی بھی دے دی تھی کہ معاملات میری اور انور کی کوشش سے ٹھیک نہ ہوئے تو پھر انہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ کرنے کے بھی دو مطلب ہو سکتے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی دنیاوی قوت یعنی مریدوں کی فوج سے کام لیں، اور دوسرا اپنی روحانی قوت سے ہمیں درس عبرت بنا دیں۔ بہتر ہے کہ ہم ان کے جلال کو نہ للکاریں۔ کوئی اور جگہ یا موقع ہوتا تو میں ان جیسے فراڈ پیروں کے چیلنج کو قبول کرتا اور ان کی اوقات ان پر واضح کر دیتا۔ یہاں میں مجبور تھا اور بروقت خدا نے میری مدد کر دی۔ مجھے پیغام ملا کہ بڑے چودھری صاحب کو ان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور میں دیکھ لوں۔ پیر صاحب قبلہ یہ بھی مجھ پر واضح کر چکے تھے کہ ان کی روحانی دست شفا سے منکر ہو کر اور ان شیطانی مشینوں پر انحصار کر کے ہم دنیا و عاقبت میں خرابی مول لے رہے ہیں۔ میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً نکل گیا، بلکہ فرار ہو گیا۔ میں اب انور کے اور بڑے چودھری کے رویے کو حق بجانے سمجھنے پر مجبور تھا، اور اسے بھی انور علی کی خوش نصیبی سمجھتا تھا کہ وہ ان پیر صاحب کا داماد ہونے سے بچ گیا۔ میڈیکل سپلائی کمپنی نے اپنا کام تسلی بخش طریقے سے پورا کر لیا تھا، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ کسی وجہ سے جنریٹر نہیں پہنچا تھا اور اسے لگانے کے لیے انہیں مزید ایک دن درکار تھا۔ اس رات دونوں انجینئرز نے پھر مہمان خانے میں ہی قیام کرنا بہتر سمجھا، لیکن شام کو سعادت کے ساتھی کو اپنے گھر سے کوئی پیغام ملا اور وہ چلا گیا۔ پیر صاحب قبلہ بھی سپہر کے وقت رخصت ہو گئے۔ ان کی روانگی کے وقت میں نے بہتر سمجھا کہ غائب ہو جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے شاہینہ سے میرے بارے میں کیا کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد بھابھی کے رویے میں نمایاں تبدیلی نظر آئی۔ اس نے شام کو مجھ سے شکایت کی، والد صاحب بہت ناراض تھے، تم نے انہیں بہت بے عزت کیا۔ میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، میں نے بہت برداشت کیا، صرف اس لیے کہ آپ کے والد ہیں، ورنہ میں پیری فقیری کا بالکل قائل نہیں۔ جو کچھ وہ مجھ سے چاہتے تھے وہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ تم شرافت سے بھی تو انکار کر سکتے تھے۔ میں نے تو ایسا ہی کیا، وہ کھلی دھمکی دے رہے تھے مجھے۔ میرا کیا تعلق ہے اس گھر کے معاملات سے؟ انور شام کو سیکیورٹی کمپنی کے ایک نمائندے کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے چاروں طرف گھوم پھر کے موجودہ انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنی رائے بھی دیتا گیا۔ ظاہر ہے اس کا مشورہ پروفیشنل ایکسپرٹ کا تھا اور اس کے چارجز بھی اسی حساب سے تھے۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ حویلی میں مستقل رہائش رکھنے والوں اور آنے جانے والوں کی مکمل تفصیل کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمام قوائف کی تصدیق کریں گے۔ تمام سیکیورٹی امور کی ذمہ داری قبول کرنے میں انہیں 1 ہفتہ لگے گا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ حویلی کی روایات کے مطابق بڑے چودھری صاحب اپنے والدین کی قبروں پر پھول چڑھانے، اگربتیاں جلانے اور فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ وہاں نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ انہوں نے قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والے کو طلب کیا۔ وہ ایک مالی تھا جو یہاں بھی تھوڑا بہت کام کرتا تھا۔ انور ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا اور میں انور کا ساتھ دینے پر۔ بڑے چودھری صاحب نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیسے دھنس رہی ہیں؟ نہ بارش ہوئی ہے، نہ سیلاب آیا ہے، نہ زلزلہ۔ مالی نے اعتراف کیا، ابھی 2 دن پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ان کو ٹھیک کرا لو الو کے پٹھے، ورنہ میں تجھے گاڑ دوں گا بیچ میں۔ انور 2 دن پہلے اس قبرستان میں ریشم کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کہا کسی نے کھودا ہے انہیں؟ یہ سوال اس نے حیرانی سے کیا تھا۔ مالی نے مؤدبانہ جواب دیا، کون کر سکتا ہے ایسی جرت؟ اکبر کے تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اس وقت مغرب کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا۔ اچانک ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ مجھے کچھ دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا میری نظر کا دھوکا۔ انور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ محاورے کے مطابق اسے زمین نے نگل لیا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پریشانی اور تشویش ظاہر کرتا، میں نے چودھری کی پروحشت آواز سنی، انور، پتر انور، اوے کدھر گیا میرا انور؟ وہ دیوانہ وار چلایا اور قبر میں جھانکنے دوڑا۔ میں نے اسے پکڑا، ورنہ شاید وہ اس گڑھے میں خود بھی گر جاتا۔ میں کنارے پر تھا، مجھے خود کو بھی سنبھالنا پڑا۔ اسی وقت گڑھے میں سے انور کی آواز سنائی دی، میں ٹھیک ہوں ابا جی، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں نے تاریکی میں جھانکا۔ وہ تاریکی میں کسی سائے کی طرح نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے اوپر اٹھا لیا۔
गड्ढे के किनारों की सारी मिट्टी उसके कपड़ों पर, चेहरे पर और बालों पर नजर आ रही थी। मैंने ये गर्द झाड़ने में उसकी मदद की। अनवर ने माली से कहा, जा टॉर्च लेकर आ। बदहवास माली के हलक से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, वो तो नहीं है जनाब आली। सुअर के बच्चे, जाके हवेली में से ला। चौधरी धाड़ा, ये सब तेरी वजह से हुआ, अभी गाड़ता हूं मैं तुझे इसमें। माली, जो पार्ट टाइम गोरकन और कब्रिस्तान का रखवाला भी था, दहशत ज़दा होकर दौड़ा। मलिक, ये तो कुछ और ही चक्कर है। अनवर ने मेरी तरफ झुक के सरगोशी की। उसके लहजे में बेयकीनी थी और वो खुद भी थोड़ा सा बदहवास लगता था, लेकिन चंद मिनट में उसने खुद को संभाल लिया। बड़े चौधरी की पूरी कोशिश थी कि वो अंधेरे घड़े में कुछ देख ले, मगर उस वक्त रात थी और चौधरी की नज़र रोशनी में भी मुश्किल से देखती थी। उसकी ऐनक के मोटे शीशे शायद कई साल से बदले नहीं गए थे। मैंने चौधरी साहब का बाजू थामा। आप चलें चौधरी साहब, कुछ नहीं हुआ अनवर को। अनवर ने भी कहा, कब्रें पुरानी हैं, बारिश का पानी अंदर चला जाता है तो नीचे से खोखली हो जाती हैं। चौधरी ने खफकी से बाजू नहीं छुड़ाया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसे कहो कि इसे आज रात भर दे, वरना सुबह मैं उसके ऊपर मिट्टी डलवा दूंगा। आदत के मुताबिक उसने माली की माँ बहन एक करते हुए कहा और हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी के दोनों नुमाइंदे अपने काम से फारिग हो चुके थे और मुंतजिर थे कि चौधरी साहब पर उन मशीनों को आजमा कर देख लिया जाए। लेकिन चौधरी अभी कुछ नर्वस था। वो कुछ देर अपने आर्जी बेडरूम में आराम करना चाहता था। मुझे यूं लगा जैसे अब वो मरीज की तरह अपने पुराने बेडरूम में मुस्तकिल क़याम के ख्याल से गुरेजा है। पहले वाकई वो एक पुरताइश बेडरूम था जिसमें उसने शादी के बाद तकरीबन निस्फ सदी गुजारी थी। अब वो एक जदीद कार्डियक केयर यूनिट का वीआईपी रूम लगता था, जो हर किस्म के आराम और आसाइश के बावजूद हस्पताल का कमरा लगता था। अनवर ने खुद राजा रियासत से बात की। अब्बा जी थोड़े से नर्वस हैं। वो कुदरती बात है, आप उन्हें कायल करें और ले आएं। वो आ जाएंगे। दरअसल अभी कब्रिस्तान में एक हादसा पेश आ गया था, उसने उन्हें दहशत ज़दा कर दिया था। अनवर बोला। हम कमरे के बाहर एक बरामदे में आ गए। मलिक, मैं तुझे कुछ बताना चाहता था। वो सिर्फ एक गड़ा नहीं था। मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं। ये ना हो वो पागल उसको भरने लगे। मैंने कहा, गड़ा नहीं था तो फिर क्या था? यार मुझे यकीन नहीं आता, मगर उसमें कोई सुरंग है। मैं तकरीबन उछल पड़ा। सुरंग? हाँ, वहां से कोई रास्ता निकाला गया है या निकाला जा रहा है। कहाँ के लिए? शायद क्या, यकीनन हवेली के अंदर जाने के लिए। और कहाँ जाएगा कोई? मगर ये मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मुश्किल है यकीनन, मगर नामुमकिन नहीं। मैं गिरने से कुछ अपसेट था और अंधेरा भी था, मैं देख नहीं सका। इसके अलावा मुझे कुछ अब्बा जी का ख्याल था। अब चल के देख लेते हैं, मैंने कहा। एक पुरखौफ तजस्सुस मेरे अंदर भी बेदार हो गया था, क्योंकि रफ्ता रफ्ता एक साजिश के खद्दोखाल मेरे जहन में भी वाजे होने लगे थे। गुज़िश्ता दिनों के पुरस्रार वाक़यात के ताने बाने भी आपस में मिलकर साजिश की तफसील में शामिल हो रहे थे। मेरा गुज़िश्ता रात किसी साए को सेहन उबूर करते देखना, ऐन उसी वक्त फ्यूज का उड़ना और फिर चौकीदार का कत्ल, सबके मकासद वाजे होने लगे थे। कब्रिस्तान के रखवाले की हालत गैर थी। चौधरी साहब की धमकी बहुत वाजे थी और वो खुद भी समझता था कि उसका संगीन जुर्म किसी दर्जा नाकाबिले माफ़ी है। वापस जाए वारदात पर पहुंच के हमें वो कहीं भी दिखाई न देता, मगर वो टॉर्च के साथ गड्ढे में उतरा हुआ था। ऊपर आने वाली हल्की सी रोशनी ने उसका सुराग दिया। अनवर ने उसे ऊपर आने का हुक्म दिया। वो लर्जा बरंदाम उस मदफन से निकला और एकदम अनवर के पैरों से लिपट गया। हुजूर, जनाब आली, कसम अल्लाह की, रसूल की, मुझे कुछ मालूम नहीं था। कब्र को किसने खोदा और कब खोदा? मैं देखता तो सर ना फाड़ देता। ये ठीक है, उस तरफ बहुत दिन से मेरा आना जाना नहीं हुआ था। अनवर ने उसे खींच के ऊपर उठाया। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन गफलत तुमने की है और उससे किसी ने फायदा भी उठाया है। जनाब आली, मैं अपनी गलती मानता हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। सारी उम्र आपका नमक खाया है मैंने, बूढ़ा हो गया हूँ आपकी खिदमत करते करते। इसका ख्याल करें, रहम करें मुझ पर। वो अब हिचकियों से रो रहा था और कांप रहा था।
انور نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لی۔ اس نے روشنی کے دھارے کا رخ قبر کے اندر کیا۔ اندھیرے میں سے ایک گہرے کھڈے کے خد و خال واضح ہوئے جو تقریباً قبر کی لمبائی کے برابر تھے۔ اوپر سے قبر سلامت نظر آتی تھی۔ اس کے سرہانے کا کتبہ بھی کھڑا ہوا تھا، مگر پیروں کی طرف سے وہ حصہ کھودا گیا تھا جو قبرستان کی بیرونی دیوار کے ساتھ تھا۔ پیروں کی طرف مٹی کا ایک ڈھیر تھا اور قبر کے اندر لگائی جانے والی پتھر کی سلوں کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ چودھری صاحب اور ان کے برخوردار جمعرات کی شام کو روایت کے مطابق ذرا سی دیر کے لیے قبرستان کا رخ کرتے تھے۔ وہ چراغ جلا کے اگربتیاں سلگاتے تھے اور چودھری صاحب اپنے ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے بعد لوٹ آتے تھے۔ وہاں آس پاس شاید 20-22 قبریں اور بھی تھیں۔ وہ سب ان کے دادا پردادا کی اور چاچے تائیوں کی ہوں گی۔ چند قبریں بچوں کے مدفون ہونے کی نشاندہی بھی کرتی تھیں۔ جس قبر کو کھودا گیا تھا وہ یقیناً غیر اہم تھی اور آخر میں ہونے کے علاوہ بہت پرانی تھی۔ پھر یہاں تدفین کے اسباب کا ڈھیر تھا، چنانچہ اس کے کھودے جانے کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی۔ قبر کے پیروں کی جانب کا شگاف یا کڑا 3 فٹ کے دائرے سے کچھ کم تھا اور اسے چھپانے کے لیے اوپر ایک تختہ رکھ کے کچھ مٹی ڈال دی گئی تھی اور سوکھی شاخوں کو پھیلا دیا گیا تھا۔ سرنگ کھودنے پر معمور لوگ رات کو آتے ہوں گے تو رات بھر کام کرنے کے لیے اسے ہٹا کے اندر اترتے ہوں گے اور صبح جانے سے پہلے تختہ واپس جما کے اوپر مٹی، گھاس پھوس اور خشک پتوں کا ڈھیر ڈال جاتے ہوں گے۔ یہ محض اتفاق یا سازش کرنے والوں کی شامت اعمال تھی جس نے چودھری صاحب کو ادھر بھلا لیا جدھر وہ عام طور پر جاتے نہیں تھے۔ انور کا پیر تختے پر پڑ گیا اور تختہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ انور کا وزن برداشت کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انور قبر کے اندر اتر گیا۔ اس حادثاتی انکشاف نے ہم دونوں پر خطرات کے 14 طبق روشن کر دیے۔ انور کی زندگی پر ایک قاتلانہ حملہ براہ راست کیا جا چکا تھا اور میں مستعدی سے قاتل کو پہلے شوٹ نہ کر دیتا تو اس کی گولی انور کا خاتمہ کر دیتی۔ وہ بالکل سامنے آ گیا تھا اور یقیناً کرائے کا قاتل تھا اور فیام میں خودکش حملہ آور، جسے معلوم تھا کہ اس قاتلانہ مشن کی کامیابی یا ناکامی ہر صورت میں اس کی زندگی کی سلامتی کے امکانات 1% بھی نہیں۔ خود انور اسے نہ مار سکا تو اس کے قتل کے بعد حویلی کے محافظ گھیر کر اسے مار دیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کی بازی لگانے کی اچھی خاصی قیمت ایڈوانس وصول کر لی ہوگی۔ یہ رقم اس کے کام تو نہ آئی، معلوم نہیں اس کے بیوی بچوں کے یا ماں باپ کے کسی مالی مسئلے کو حل کرنے میں کتنی معاون ثابت ہوئی تھی۔ دوسری کوشش چند دن قبل ہوئی تھی جب شہر سے واپسی پر تاریکی میں چھپے بیٹھے مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ اس میں ڈرائیور کی جان گئی تھی اور ہم بال بال بچے تھے۔ ایسا لگتا تھا انور کی جان کے درپے کسی کے سازشی ذہن نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ جس میں ایک کوشش کی ناکامی کے بعد دوسرا منصوبہ موجود تھا۔ اب میں اسے بھی قاتلانہ منصوبے کا حصہ سمجھ رہا تھا کہ جب میں راجہ ریاست کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے تاریکی میں ایک سائے کو بڑی تیزی سے حویلی کا صحن عبور کر کے برآمدے کی طرف غائب ہوتا دیکھا تھا۔ لائٹ صرف 10 منٹ کے لیے غائب ہوئی تھی۔ رات کے گارڈ فیوز چیک کرنے گئے تھے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے کوئی اندر آ گیا تھا۔ اندر آنے سے پہلے وہ زہر آلود چائے پلا کر گارڈ کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس وقت سب سو رہے تھے، مگر میں راجہ ریاست سے اس کی آپ بیتی سن رہا تھا اور میری نظر نے مداخلت کار کو دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر آدھی رات کے وقت سیر کرنے نہیں آیا تھا۔ برآمدے میں 3 کمرے تھے اور میرے شک کے مطابق وہ بھابھی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ دوسرا کمرہ ریشم کا اور تیسرا خود انور کا تھا۔ وہاں مجھے کسی کا سراغ نہیں ملا تھا۔ انور نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا تھا کہ یوں اندر آنے والا کوئی بھابھی کا چاہنے والا ہوگا۔ اس حویلی کی روایات میں محبت یا ناجائز تعلقات کا عورت کے لیے ایک ہی انجام تھا، موت۔ چنانچہ کوئی عورت خودکشی کا سوچتی بھی نہیں تھی، اور بھابھی جیسی بھی تھی، اکبر کی وفادار تھی، اپنے شوہر کو ایک حقیقی مشرقی عورت کی طرح چاہتی بھی تھی۔ چنانچہ شک کا نشانہ بھی براہ راست بھابھی بنتی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو جیل سے رہائی دلوانے کے یا پھر حاکم بنانے کے پلان بنا رہی ہو۔ اس کی اپنی تمام شان و شوکت اپنے شوہر کی حاکمیت سے وابستہ تھی۔ اب وہ قید میں تھا تو بھابھی کی کوئی اہمیت یا اوقات نہیں رہی تھی۔ اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ بھابھی کو پس پردہ کسی کی حمایت حاصل ہو، مثلا
अकबर के किसी जानिसार की या अपने वालिद माजिद हजरत पीर मुर्शिद अजहर अली सोहरवर्दी की। मुझे वो शख्स एक बहरूपिया लगता था जिसे भाभी ने दरवेश बनाकर पेश किया था। शाहीना भाभी खुद ये सब प्लान नहीं कर सकती थी। वो औरत थी और इस हवेली में उसकी तमाम नकलो हरकत पर सबकी नज़र थी। उसके राब्ते और वसाइल भी महदूद थे, चुनाचा ये बात तकरीबन हतमी थी कि उसके पीछे हाथ किसी और का था। कब्र के अंदर से हवेली में पहुंचने का खुफिया रास्ता बनाना बैक वक्त बेवकूफ़ी थी और जहानत भी। बेवकूफ़ी इसलिए कि किसी मरहले पर सुरंग खोदने वाले नज़र आ सकते थे, कहीं से ज़मीन बैठ जाती तो वो भी दफन हो जाते और ये राज भी राज ना रहता। या आखिरी वक्त में एन अनवर के कमरे के नीचे पहुंच जाने के बाद किसी को आहट या इर्तियाश महसूस होना। इसका प्लान भी होगा कि फर्श में से बराह रास्त अनवर के कमरे में तुलू हो। ये इतना आसान नहीं था, ताहम प्लान की जहानत से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। कब्र के अंदर उतरने से पहले ये सब ख्यालात मेरे जहन में एक साथ गुजर गए, यूं जैसे मैंने वाकयात और इम्कानात की एक पूरी फिल्म ख्वाब की तरह एक लम्हे में देख ली। घूम फिर के मेरा यकीन और शक भाभी पर मुर्तकिस हो गया। नीचे एक साथ दो अफराद के उतरने या खड़े होने की जगह नहीं थी। अनवर नीचे उतरा, फिर उसने मुझे रोशनी दिखाई। मैं एहतियात से बैठ के उतरा, फिर भी कुछ मट्टी मेरे साथ गिरी। अनवर ने टॉर्च की रोशनी को मुखालिफ समत में घुमाया। मैंने जमीन के नीचे 3 फुट कुतर की एक सुरंग देखी। ये सब कच्ची थी, उसमें गहराई की नामालूद महक थी। तेज रोशनी में मुझे चिऊंटे और बहुत से दीगर कीड़े मकोड़े रेंगते नजर आए, जिनको रोशनी ने बदहवास कर दिया था। एक लम्हे के लिए इस ख्याल से रगों में मेरा खून मुंजमद हो गया कि एक दिन मेरे वजूद को भी इन्हीं हशरातुल अर्ज़ का रिस्क बना के कब्र में उतारा जाएगा। वो रज़ाक इसी तरह पत्थर के कीड़े को भी रिस्क देता है। अनवर ने मेरी तरफ सवालिया नजरें उठाई। क्या आगे जाना है? मैंने इनकार में सर हिलाया। ये खतरनाक काम है, जमीन बैठ सकती है, हमारा दम घुट सकता है, और फायदा क्या? हमें मालूम तो हो ही गया है सब। सुरंग अभी 20 फीट ही खोदी गई है। सुबह हम किसी को आगे तक भेज सकते हैं, मैंने कहा। सुरंग की डायरेक्शन हवेली के उस हिस्से की तरफ है जहां मेरा बेडरूम है, अनवर बोला। जाहिर है इतनी मेहनत करने वाला समत के गलत होने का रिस्क कैसे ले सकता है? निशाना भी तो था, लेकिन यह भी नामुमकिन नहीं है कि कोई साथ वाले कमरे में जा निकलता, शाहीना भाभी के कमरे में, और वहां छुप के मुनासिब वक्त और मौके का इंतजार करता। मगर ये सब हमें यहाँ डिस्कस करने की क्या जरूरत है? अनवर मेरे साथ बाहर आ गया, जहां बुढ़ा गोरकन घुटनों में सर दिए मुसलसल एक बात को दोहरा रहा था। या रब्बा, मेरे गुनाह माफ कर। यूं लगता था जैसे उसको जीने की कोई आस या आरजू नहीं रही। वो एक नाकाबिले मुआफी गफलत के जुर्म का मुर्तकिब हुआ था और चौधरियों के ज़ाब्ता अखलाक और ज़ाब्ता फौजदारी में उसकी कम से कम सजा मौत बनती थी। अनवर ने उसे ठोकर तो नहीं मारी, मगर पैर से छुआ। बाबा, अब रोने से क्या फायदा? बूढ़ा खामोशी से खड़ा हो गया और कांपता रहा, मगर उसने रहम की मजीद अपील दायर नहीं की। उसका मुस्तरद हो जाना यकीनी था। अनवर ने कहा, यह बताओ, तुमने पिछले चंद दिनों में किसी को यहाँ आते जाते देखा? बुढ़े ने नफी में सर हिलाया। आने वाले वही लोग होते हैं सरकार। वही कौन? तुम जानते हो सबको? उसने इकरार में सर हिला दिया। बड़े चौधरी साहब और पीर साहब, या उनके घर वाले। ये लोग तो जुमेरात को आते हैं, फातिहा पढ़ के चले जाते हैं, या बरसी पर। याद करो, ऐसे कौन लोग थे जो हमारे खानदान के नहीं थे? बाहर वाले भी आते हैं सरकार, सबको जानता हूं मैं। अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे आके बताना उनके नाम। क्या रात के वक्त यहां तुमने किसी को देखा? उसने नफी में सर हिलाया। इशा की नमाज के बाद मैं कोठरी से नहीं निकलता सरकार, हम बुढ़ा बुढ़िया खाना खा के सो जाते हैं। पिछले 1 हफ्ते में या उससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि तुमने कोई आवाज़ सुनी हो बाहर, जैसे कोई ज़मीन खोद रहा हो या किसी की बातें करने की आवाज़? बहुत रात गए। नहीं जनाब आली, मेरे कान इस उम्र में भी ख़राब नहीं हुए। शक होता तो बाहर निकल के ज़रूर देखता। अनवर ने सर हिलाया। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है कि जानते पूछते तुमने कोताही नहीं की, लेकिन याद रखो, अगर मुझे ज़रा भी शक हुआ या कोई ऐसी बात मालूम हुई मुझे कि तुमने लालच या धमकी के डर से किसी का साथ दिया,
صرف خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہے تو تمہاری لاش اس درخت سے لٹکتی نظر آئے گی۔ اب تم جاؤ اور اپنا منہ بند رکھو، کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا، آئی بات سمجھ میں؟ بڈھے نے سر ہلا دیا اور ایک دم انور کے پیروں میں گر پڑا۔ آپ بے شک مجھے زندہ گاڑ دیں مگر مجھ پر شک نہ کریں سرکار، اس عمر میں نمک حرامی نہیں کر سکتا میں۔ انور کوئی جواب دیے بغیر میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرح اس کے ذہن نے بھی سازش کو اول تاخر دیکھ اور سمجھ لیا ہے۔ قبرستان کی بیرونی دیوار کے قریب وہ رک گیا۔ یہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ میں نے ایک نظر سے جائزہ لیا۔ تقریباً 40 فٹ، یعنی 20 فٹ کھودنے کی مہلت مل جاتی تو کوئی حویلی کے اندر ہوتا۔ ہاں، اور کہاں ہوتا یہ بھی دیکھ۔ انور نے سر ہلا دیا۔ پچھلی طرف سے کسی ایک کمرے میں، 3 کمرے ہیں ایک سیدھ میں جس کے سامنے ایک برآمدہ ہے۔ میں نے کہا اس پر مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا خیال ہے تو نے اور میں نے گزشتہ دنوں کے پراسرار واقعات سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ مجھے بھی ذرا دیر سے خیال آیا، ورنہ میں ابا جی کو بھی روک دیتا کہ وہ کسی کے سامنے کوئی بات نہ کریں۔ میں نے کہا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، دیکھا تو صرف یہ کہ قبر دھنس گئی تھی اور تو اس میں گر گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ گورکن کی کوتاہی تھی۔ میں بتا دوں گا کہ بڈھے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اب زیادہ دن کی بات نہیں، جو بھی تیرے خلاف سازش کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ ناکامی کا دباؤ نہیں لے سکے گا۔ اس کا پلان محض تیری خوش قسمتی سے نہیں فیل ہو رہا، اس کی اپنی پلاننگ بھی ناقص ہے اور وہ جلدی میں ہے۔ انور نے بے خیالی میں کہا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو بھی جانتا ہے، پھر ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے صبر کا حوصلہ جواب دے جائے گا تو وہ نڈر بن کے براہ راست سامنے سے حملہ کرے گا۔ اس کے اعصاب پر دباؤ ہے، اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی بہت جلد، چنانچہ تجھے خود کو اس کی دیوانگی کے وار سے بچانا ہے۔ ایسا تو کوئی دفاع ممکن نہیں، اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا انور، خود پر اور خدا پر اعتماد رکھ۔ بظاہر حویلی میں سب نارمل تھا، بڑے چودھری کو نہ چاہنے کے باوجود اس کمرے میں جانا پڑا تھا جو اس کی اپنی فرمائش پر تیار کیا گیا تھا۔ ابھی نہ نرس آئی تھی اور نہ ڈاکٹر جلالی وسعت اہتمام وارد ہوئے تھے۔ نرس کو بھی یہاں 24 گھنٹے رہنا تھا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس میں تیمارداری سے زیادہ مریض کے رویے اور خپتی پن کو برداشت کرنا تھا۔ ہم نے نرس کا انتخاب ڈاکٹر جلالی پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ خود جسے اپنے لیے بھی مناسب سمجھے لے آئیں۔ معاوضے کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی بھی نرس اس مشکل ذمہ داری کے لیے صرف انتہائی غیر معمولی اور منہ مانگے معاوضے کے لالچ میں تیار ہو سکتی تھی۔ خود ڈاکٹر جلالی کا یہاں آنے پر راضی ہونا محض ہماری خوش قسمتی ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ امید یہ تھی کہ آئندہ 1-2 روز میں سب ہو جائے گا۔ راجہ ریاست اور اس کے ساتھی انجینئر نے سب اوکے کر دیا تھا۔ انور نے ان کو فائنل پیمنٹ کا چیک دیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ رابطے میں رہیں گی اور تمام مشینوں کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے راجہ ریاست جانے سے پہلے مجھ سے کچھ بات کہنا چاہتا تھا، لیکن خود میں نے اس کا موقع اسے نہیں دیا۔ کوئی بات تھی تو وہ مجھے بعد میں بھی فون کر سکتا تھا اور مجھ سے مل بھی سکتا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے رازدار رہنے کے پابند تھے، اس سے دونوں کا مفاد اور سلامتی وابستہ تھی۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد چودھری صاحب نے انور سے قبرستان پر بات کی۔ پتر انور، میں کچھ گھبرا گیا تھا مگر اللہ نے بڑی خیر کی، تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا ابا جی، انور نے خوش دلی سے کہا، معمولی حادثہ تھا، مگر یہ بڑی بدشگونی کی بات ہے۔ چودھری صاحب نے تشویش کے ساتھ بڑی چودھرائن کی طرف دیکھا۔ تم کل کچھ صدقے کے لیے بکرے قربان کرو اور مولوی صاحب کو بلا کر نیاز دلواؤ، شام تک 7 دیگ چاول کی خیرات کرو۔ انور نے کہا، چھوڑیں ابا جی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اوے انور، اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرنا بھی تو لازم ہے، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ چودھرائن خاصی متفکر اور افسردہ تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی گل سے۔ میں کنکھیوں سے بھابھی شاہینہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ بھی اس ناخوشگوار واقعے کو منحوس قرار دے رہی تھی اور اس کی نحوست کے اثرات کو زائل کرنے کے تمام مروجہ اور آزمودہ طریقے آزمانے کے حق میں تھی۔ میں والد صاحب سے کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنے آستانے پر آیت کریمہ کا ورد کرائیں اور خصوصی دعا۔ انہوں نے ایک وظیفہ کرنے کا بھی کہا ہے۔
शाहीना अपने बाप को वालिद साहब और अपने ससुर को शादी के बाद चाचा जी कहने लगी थी। बड़े भाई की पीरी मुरीदी पर अनवर के घर में किसी का एतकाद नहीं था, बल्कि उल्टा उसको ड्रामा ही समझा जाता था। लेकिन शाहीना के सामने कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। इस वक्त भी शाहीना की बात को किसी ने अहमियत नहीं दी। बड़े चौधरी साहब ने अनवर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उस खबीस नु बुला इधर। अनवर समझ गया कि उनका मुखातिब कौन है। छोड़ें अब्बा जी, उसकी कोई गलती नहीं थी। पुरानी कब्रें बारिश में धंस जाती हैं, नीचे की मिट्टी निकल आती है, ऊपर से पता नहीं चलता। लेकिन ये काम है उसका, भराई करे और देखता रहे। हरामखोर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने उसे माफ कर दिया है अब्बा जी, बुढ़ा बंदा है। ओए अनवर, इनको बिगाड़ मत, इनका दिमाग मत खराब कर। इन्हें शह मिलेगी तो ये कल को हमारे सामने नजर और सर उठा के बात करेंगे। अनवर ने कहा, कुछ मेरा ख्याल कर लें अब्बा जी, इस दफा तो माफ कर दिया है मैंने। तुम्हें इन कमी कमीनों और कमजात मुलाजमों पर बड़ा तरस आता है भाई जी, शाहीना ने तन से कहा। अनवर ने उसकी वो बात समझ ली जो उस जुमले के अल्फाज में कही न थी, मगर साफ कह गई थी कि अपने और खून के रिश्तों के लिए तुम्हारे दिल में रहम दिली के कोई जज्बात नहीं। अनवर ने जज्बात से आरी सपाट लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं भाभी कि मैं किसी की नीयत को समझता नहीं। आपने देखा होगा मैंने नमक हरामी करने वालों को कैसी इबरतनाक सजा दी थी। बड़ी चौधराइन ने दुपट्टा सर के गिर्द लपेटा। आजान हो गई, मैं नमाज पढ़ लूं फिर रात का खाना ले जाऊं। शाहीना ने अचानक सवाल कर दिया, भाई जी मैं भी जाऊं? भाभी के चेहरे पर बड़ी पुर उम्मीद आजिजी थी। मेरे साथ जाने के लिए अनवर उठा ही था कि रुक गया। एक लम्हे के लिए बड़े चौधरी के साथ चौधरायन के चेहरे पर भी उसी उम्मीद की रोशनी झलकी। अनवर के लिए ये बड़ी आजमाइश का लम्हा था। माँ बाप की खिदमत और उसकी देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने के बाद उसने अभी अभी एक बेहैसियत मुजरिम को माफ करके अपनी रहमदिली का मुजाहरा भी किया था। खुद मैं ये देखने लगा कि अनवर उस अचानक होने वाली जज्बाती हमले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। अपनी कमजोरी का शिकार होता है या एक गैर जज्बाती फैसला सादिर करके साबित करता है कि अक्ल उसका सबसे मजबूत और नाकाबिल तस्खीर दिफा है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक लम्हे में वो उस बहरान से बड़ी सियासत के साथ निकल आया। उसने शाहीना को जवाब ही नहीं दिया, न अपने रवैये से किसी उलझन या नाखुशी का इजहार होने दिया, न कोई ऐसा इशारा दिया जिससे मस्बत या मनफी रद्द अमल जाहिर हो। उसने किसी तजुर्बाकार, हकीकत पसंद और गैर जज्बाती जज की तरह फैसला महफूज कर लिया और सपाट चेहरे के साथ जवाब दिए बगैर बाहर निकल गया। यकीनन शाहीना ने उसको इनकार समझकर अपनी तौहीन महसूस की होगी, लेकिन अनवर का पैगाम बहुत वाज़ेह था। अभी फैसले का वक्त नहीं आया।